بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ استغفار کے 10 بڑے فائدے کیا ہیں اور استغفار کتنا بڑا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی آج آپ حضرات ان کو جان لیں تو آپ ضرور بالضرور استغفار کی کثرت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ استغفار کا مطلب کیا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ و استغفار کرنا۔ آپ لوگوں کا جس زبان سے بھی تعلق ہے، چاہے آپ اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں یا دنیا میں جو بھی زبانیں ہیں وہ بولتے ہیں، ان میں آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں جو اذکار فرمائے گئے ہیں ان کے ذریعے اگر ہم لوگ استغفار کریں گے تو ہمیں اور افضل طریقے سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ان میں سے 3 کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں کہ جن میں سے سب سے پہلا تو چھوٹا اور انتہائی آسان ہے۔ نمبر 1 پر استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور نمبر 2 پر رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اور نمبر 3 پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ ان میں سے ہر ایک کی، یعنی ان میں سے اگر کسی ایک کی بھی تسبیح روزانہ 100 بار کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ 10 فوائد حاصل ہوں گے۔ ان میں سے پہلا فائدہ جو کہ سورۃ نور آیت نمبر 10 میں ذکر ہے کہ گناہ معاف ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی آدم سے گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں اور انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ گناہ کے بعد توبہ و استغفار کر لے۔ بحیثیت انسان ہم لوگ خطا کار ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہم سے گناہ ہو ہم لوگ توبہ و استغفار کو اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان بہت سی مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار کرے۔ اور نمبر دوسرا جو فائدہ ہے کہ مال و دولت میں زیادتی ہوگی۔ سورۃ نور آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو استغفار کو زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مال کے ذریعے مدد فرماتے ہیں، اور مال کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے۔ اور رزق کی پریشانی جو عام لوگوں کو آج کے دور میں مسلط ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ کثرت سے توبہ و استغفار کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سے یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو فائدہ ہے کہ سورہ ہود میں ذکر ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اس کو خوشحالی نصیب ہوگی، یعنی اور ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کو اگر خوشحال ہونا ہے تو آپ توبہ و استغفار کو اپنا لیں۔ اور نمبر 4 پر جو فائدہ ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 12 میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو استغفار کی کثرت کریں گے میں ان کو بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا، لہٰذا جو بھی حضرات بے اولاد ہوں وہ توبہ و استغفار کو کثرت سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا کریں گے۔ اور 5ویں نمبر پر طاقت اور قوت ملے گی۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیمار ہونے سے بچائیں اور صحت مند زندگی گزاریں، کیونکہ صحت مند زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر انسان کو قوت اور صحت چاہیے تو وہ توبہ و استغفار کو اپنا لے۔ اور نمبر 6 توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، تو انسان کو اور کیا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں
تو پھر ہمارے تو تمام کام بن گئے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ و استغفار کو اپنا لیں۔ 7ویں نمبر پر جو فائدہ ہم کو ملے گا، توبہ و استغفار جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ صورت مریم میں ذکر ہے کہ جو لوگ بھی توبہ و استغفار کو اپناتے ہیں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ اور نمبر 8 فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، اور وہ ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، کیوں نہ ہم لوگ ان کی دعاؤں کو حاصل کریں اور توبہ و استغفار کو اپنا لیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 9 پر استغفار کرنے سے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے اور ہر غم سے نجات ملتی ہے، اور ایسی جگہ سے انسان کو رزق ملتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو آدمی استغفار کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور نمبر 10 قیامت کے دن اس آدمی کے لیے خوشخبری ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ تو کیوں نہ ہم لوگ آج سے استغفار کی کثرت کر دیں۔